بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں بلا تکلف. کل تو ہم روایت کرتے رہے، آج آگے پہلے یہ پڑھتے ہیں، پھر وہ کل جو باقی جو رہا ہے سورہ اخلاص والا وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آج اس کی 5 آیات پڑھتے ہیں، 5 آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفي نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق اللہ. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ان کے متعلق یہ رکھو بھی انہی کے متعلق ہے. وَمَن يَرْغَبُ، اور جس نے منہ موڑا یا بے رغبتی کی. وَمَن يَرْغَبُ عَن، یا یرغب کے آگے اگر ان آ گیا تو اس کا مطلب ہو جائے گا بے رغبتی، یعنی ان سے منہ موڑنا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، جس نے منہ موڑا ملت ابراہیم سے، یعنی ابراہیم کے دین سے، یعنی جو جس نے بھی، کون ہوگا وہ؟ اللہ، مگر من صافیہ، جس نے صافیہ نفس، اپنے نفس کو بیوقوف بنایا. یعنی ملت ابراہیم سے، دین ابراہیم سے وہی منہ موڑے گا جو بیوقوف ہو. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، وَلَقَدْ، اور یقیناً، بے شک، یقیناً، اصطفیناہ، چن لیا. استفنا ہوتا چننا، ہو نہ ہم نے اسے، اسے، فی الدنیا آخرت، بے شک، یقیناً، بے شک ہم نے چن لیا اسے، چنا اسے دنیا میں. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، بے شک وہ، فی الآخرہ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، لا تاکیدی، یقیناً، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے ہوں گے. اذ قال، جب کہا جب فرمایا، لہو، اس سے، ربہ، اس کے رب نے، اسلم، فرما بردار ہو جا. جو اللہ نے فرمایا ان سے کہ فرما بردار ہو جا، انہیں کیا کہا؟ قالا، انہوں نے کہا، اسلم تو، میں فرما بردار ہو گیا. اسلم تو میرے لیے آتا نا. قال اسلم تو، میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے. ووصا، اور وصیت کی، ووصا، اس نے وصیت کی، بہا، اسی کی، یعنی اسی دین کی، دین اسلام کی. کس نے؟ ابراہیم نے، بنی ہی، اپنے بیٹوں سے. ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. وصا، اور وصیت کی، بہا، اسی کی، ابراہیم بنی، ابراہیم نے اپنے اولاد، اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے. یا بنیا، اے میرے بیٹو، بنیا تو یہ جمع ہے. اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ، چن لیا، بے شک اللہ نے چن لیا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے دین.
الدین یعنی دین اسلام، بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین، فلا تموتن، فلا پس لا نہیں، تموتن تم ہرگز نہ مرنا، فلا تموتن تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر وانتم مسلمون، یعنی تم اس حالت میں ہو کہ مسلمان ہو، یعنی تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو، یعنی تم ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم کیا، ام مانے کیا، کنتم تم، شہداء حاضر تھے یا گواہ تھے، اذ حضرا اذ جب حضرا آئی یا حاضر ہوئی، یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام پر موت، کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی؟ اذ قالا جو یعقوب صاحب نے کہا، اذ قالا جب اس نے کہا، لبنی ہی اپنے بیٹوں سے، لبنی ہی اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے، ما کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعد میرے بعد، یعنی اپنے بیٹوں سے پوچھا یعقوب صاحب نے تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے الہ کی، و الہ آبائکا اور اس الہ کی جو ہمارے باپ دادا کا ہے، ہم آپ کے باپ دادا کا ہے، کون باپ دادا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم کے الہ کی، اسماعیل کے الہ کی، اسحاق کے الہ کی، الہ واحدہ الہ ایک جو واحد ہے، جو اکیلا ہے، اس الہ کی جو واحد ہے، اکیلا ہے، وَنَحْنُ اور ہم، لہو اسی کے لیے، مسلمون اسی کے فرمانبردار ہیں، اور ہم اسی رب کے، اسی الہ کے فرمانبردار ہیں، تل کا یہ، امتن ایک امت، قد خلت جو یقیناً گزر گئی، جو چلی گئی، جو گزر گئی، تل کا امتن کا یعنی یہ ایک انبیاء کی امت تھی جو گزر گئی، یہ انبیاء جن کے نام آ رہے ہیں، لہا ما کسبت ان کے لیے، ما کسبت جو انہوں نے کمایا، یعنی جو گزر گئی وہ ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے جو، ما مانے جو، کسبتم تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہ تُسْأَلُونَ تم پوچھے جاؤ گے، فعل مضارع مجہول، نہ تم پوچھے جاؤ گے، عما اس کے بارے میں، کانوا یعملون جو یہ کرتے تھے، یعنی تم سے دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ کیا کرتے رہے، وقالو اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن او نصارا یہودی یا نصارا، تہتدو ہدایت پا جاؤ گے، وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا کہ ہو جاؤ یہودی یا نصارا تم ہدایت پا جاؤ گے، قل کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیم دین ابراہیم پر، یعنی دین ابراہیم پہ ہدایت ہوگی، ملت ابراہیم حنیفہ جو یکسو ایک رب کی طرف یکسو ہو کر اسی کی عبادت کرتے، وما کانا من المشرکین اور ما نہیں کانا تھے، من المشرکین مشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہی پہلا رکوع بھی تھا، یہ بھی انہی کے لیے ہے، لیکن کتنے انہوں نے صرف اسلام کی انہوں نے دعوت دی اور وصیت اپنی اولاد سے کرتے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اسے پوچھتے تھے، یقین کرتے تھے کہ انہوں نے ہمارے بعد کیا کرنا ہے، من یرغبو اور کون بے رغبتی کرے گا یا منہ موڑے گا، ان ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم، ملت ابراہیم سے، دین ابراہیم سے کون بے رغبتی کرے گا، مگر وہی صفیہ جس نے بیوقوف بنایا نفس اپنے نفس کو، جس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنایا، جو بیوقوف ہو گیا وہی ملت ابراہیم سے، دین ابراہیم سے منہ موڑے گا، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ اور لقد لا بھی تاخیری، قد بھی تاخیری، بے شک یقیناً چن لیا ہم نے اسے، نہ ہم نے اسے پھر دنیا میں اللہ نے لوگوں کا امام بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام اللہ نے یقیناً کرے ہم نے چن لیا اسے دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرہ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ یقیناً لا بھی تاکیدی ہے، لَمِنَ الصَّالِحِينَ یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اذ قال جب فرمایا، لہو اس سے، جب کہا اس سے، ربہ اس کے رب نے، اسلم فرما بردار ہو جا، قال اس نے کہا، اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا، رب العالمین رب العالمین کے،
کیوں فرمانبردار ہو گیا؟ کیونکہ رب ہے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے، اس لیے میں نے اسی کا میں فرمانبردار ہو گیا۔ اصل اپنے وسلم کے فرمانبردار ہونے کی وجہ بھی بتا دی، رب العالمین، کہ جو سارے جہانوں کا رب ہے اس کا میں فرمانبردار ہو گیا۔ وصا، اور وصیت کی، وصا اور اس نے وصیت کی، مگر نام آ گیا اسی آئے گا، اور وصیت کی بہا اسی کی، یعنی اسی دین اسلام کی، ابراہیم، ابراہیم نے بنی اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے، وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی، یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے دین، فلا تموتن، اور ہرگز نہ تمہیں موت آئے، الا مگر، انتم، جب اس حالت میں جب تم مسلمان ہو، یعنی انسان کو موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو انسان کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کو موت آئے تو اس وقت وہ مسلمان نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی انسان چوری کر رہا ہو، شراب پی رہا ہو، یا کوئی اور غلط کام کر رہا ہو تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ ایسے وقت اللہ نہ کرے کہ کسی کو موت آئے گی جب وہ مسلمان نہ ہو، کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ، اور اسی وقت مسلمان کی حیثیت میں آئے گی جب آپ اللہ کو ہر وقت یاد کریں گے، جب ہم اللہ کا خیال ہر وقت رکھیں گے، آخرت ہمیں یاد ہوگی، اور ایک اللہ کو ہم الہ مانیں گے تو ہمیں اس پہ موت آئے گی۔ وہ انبیاء اسلام بھی اپنے اولاد کے لیے فکر مند رہتے تھے، وہ ان کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں، ان کو نصیحت بھی یہی کہ اس حالت میں تمہیں موت نہ آئے کہ تم مسلمان نہ ہو، تو ہمیشہ تمہیں موت اسی ہوتا ہے جب تم، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی، مسلمان کو فرما برداری، اللہ کے فرما بردار رہو ہر وقت، جب بھی موت آئے تو اس وقت اللہ کی فرما برداری میں ہی ہو۔ پھر یہودی کہا کرتے تھے کہ جی یعقوب علیہ السلام اور وہ جو تھے وہ یہودی تھے، حالانکہ یہ تو بہت بعد میں، یہودیت تو بہت بعد میں شروع ہوئی، مگر ان کو کہنا یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اس وقت، اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی موت، یعقوب حاضرہ، حاضر ہوئی یا آئی یعقوب علیہ السلام پر موت، اذ قال، جب کہا اس نے، یعنی یعقوب صاحب نے کہا، لبنی، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کس کی تم عبادت کرو گے، من سے، بعد میرے بعد، قالوا، نے کہا، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، و الہ، اور اس الہ کی، آبائک، آپ کے آبا و اجداد کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور وہ کون ہے، الہ واحدہ، ایک معبود، الہ جو واحد ہے، معبود برحق، ایک ہی معبود ہے، اسی کی ہم عبادت کریں گے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے لیے، اسی کے فرمانبردار ہیں۔ اور اب یہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ تلک امۃ قد خلت، امت چلی گئی، اب آپ اگر ان سے آس لگائے بیٹھیں گے ہم ان کی اولاد ہیں یا ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہم بخشے جائیں گے، تو یہ اللہ نے صاحب کہہ دیتے، تلک امۃ قد خلت، ایک امت تھی انبیاء کی، قد خلت، جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے، ما جو کسبت انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، ما جو تم نے کمایا، یعنی ان کے اعمال ان کے ساتھ چلے گئے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے، اس لیے اگر ان کی اولاد بھی ہو ان کی تو پھر تمہیں ان سے نسبت کوئی فائدہ دے گی نہیں، ولا تسألون، اور نہ ہی تم پوچھے جاؤ گے، عما، اس کے بارے میں، کانوا یعملون، کہ وہ کیا کرتے تھے، آپ سے سوال کیا جائے گا آپ کے بارے میں، وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو، ہو جاؤ، ہودن او نصارا، یہودی یا نصارا، تہتدو، ہدایت پا جاؤ گے، کہتے ہیں کہ یہودی یا نصارا ہوگے تو ہدایت پا جاؤ گے، تو کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیم، دین ابراہیم جو اسلام ہے، دین ابراہیم پر آؤ گے تو ہدایت ملے گی، حنیفہ، جو یکسو ہو کر، ایک اللہ کی بات کرنے والا، یکسو ہو کر صرف اسی کی طرف توجہ کر کے، ابراہیم حنیف تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی یہودی اور نصارہ یہاں ہوتا ہے کہ ان میں سے نہیں تھے، کیونکہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ تو ایک اللہ کی بات کرنے والے، ایک الہ کو ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پہ تردید کر دی۔ جی ہم باقی ہم کل کا سبق پڑھ لیتے ہیں، بیچ میں رہا ہوا